حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے. ارد گرد فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, دستہ بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر کو کھودا, اور قبر کو کھودنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کو السلام علیکم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 8 سال بتائی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ساتھ اور باندھی کے ساتھ ابوا پہاڑ کے قریب سے گزر رہے ہیں. اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ جاکنی کا وقت قریب آ جاتا ہے. حضرت آمنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریب کرتی ہیں اور کہتی ہیں, اے میرے بیٹے کہ میں اس دنیا فانی سے جانے والی ہوں, میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے. تم اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامو رکھنا. تمہیں ان کے دین پر چلنا ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو نبیوں کے امام ہیں, سارے نبی انہی کے پیچھے چلیں گے, سارے نبی انہی کے پیچھے مقتدی بنیں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو نبیوں کے امام ہیں, یہ تو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہیں, یہ تو سب سے برتر و بالا ہیں. لیکن وہ وصیت کر رہی تھی, اے میرے بیٹے حق پر چلنا, حق کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. اتنا ہی کہنا تھا کہ جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے. ارد گرد فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, دستہ بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر کو کھودا, اور قبر کو کھودنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کو ننھے ننھے ہاتھوں سے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے مولا میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا ہے, تو ان کو اپنی پناہ میں, اپنے حفظ و مان میں, اپنے رحم و کرم میں رکھنا. حضرات اکرامی دفن کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے تسلی دی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باندھی کے ساتھ اپنے دادا جان کے یہاں چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کا جب اعلان کر چکے, اور ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع ہے, ارد گرد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور برکتیں صحابہ کرام پر چھینٹے مار رہی ہیں. تو حضرات اکرامی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی یاد آ جاتی ہے. حضرت آمنہ کی یاد آنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوتا, میں نے نیت باندھی ہوئی ہوتی, میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوتا, اور میری والدہ کہتی ہے میرے بیٹے محمد تو میں نماز کو قضا کر دیتا, میں نیت کو توڑ دیتا, اور دوڑا اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ مرتبہ ہے ماں کا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے. ماں باپ کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ اگر تم جو احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کما لو, اگر تم جنتی بھی ہو جاؤ اور تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو وہ ساری نیکیاں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. ماں کے ساتھ اف بھی مت کرو, ماں سے اونچی آواز سے نہ بولو.
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औलाद से माँ बाप डरने लगे तो उस समझ लेना कि क़यामत करीब आ गई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब माँ बाप औलाद से बात करते हुए डरने लगे, समझ लेना क़यामत करीब आ गई है। इतना ही नहीं, जो चाहे कितना ही बड़ा जमात में फिरता रहे या कितना ही कुरान की तिलावत करता रहे या रात को उल्टा टंग टंग कर इबादत करता रहे, अगर उससे माँ बाप नाराज हैं तो उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इतना ही नहीं, आज लोग परेशान हैं, कहते हैं हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, घर में बेबरकती हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम अपने माँ बाप की कहना मानना छोड़ देते हैं, जब हम अपने माँ बाप की खिदमत करना छोड़ देते हैं, जब हम अपने माँ बाप की खिदमत करना छोड़ देते हैं, उनको हुक्म मानना छोड़ देते हैं, तो हमारी रोज़ी को तंग कर दिया जाता है, हमें मुसीबत घेर लेती हैं। जब तक माँ बाप की दुआएं हमारे साथ रहती हैं, जब तक रब तबारक व तआला के फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, और जब हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो फरिश्ते भी हमारी देखभाल करनी छोड़ देते हैं।